جب عقیل نومی صاحب اور ٹیم سریام کے نمائندے سب کچھ ریکارڈ کر چکے، تب ہم کیمروں کے ساتھ جلالی پیر کے اڈے میں داخل ہوئے اور ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس کے پاس پہلے سے موجود لوگوں کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ پہلے ان سے ڈیل کر لیں، ہم پردے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ اس جلالی پیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ تمام رات انہیں پھونکے مارتا رہے اور ہم باہر ہی کھڑے رہیں، لیکن آخر کب تک؟ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کر لیں، ہمیں پھر 5 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے، آپ جو بھی ہم نے سب سے پہلے اس سے سوال کیا کہ آپ کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کا گھومنا واقعی کوئی کرامت یا استخارہ ہے، یا پھر آپ سائلین کی ذہنی تسلی کے لیے کوئی ٹرک کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سوال پوچھ کر اسے ایک آخری موقع دیا کہ یہ سچ بولے، لیکن نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے حضور؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیں۔ میں کرتا ہوں بات، گلے لگا، میں احسان مند ہوں۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا اس میں گرامی سر آپ کا؟ سید جوید اقبال۔ اچھا جاوید صاحب، میں نے چونکہ ویڈیوز بڑی دیکھی ہیں آپ کی سوشل میڈیا پہ، آپ کو بھی اندازہ ہوگا بڑی وائرل ہیں، تو میں نے کہا میں آؤں آپ سے ذرا ڈسکشن کریں ہم کہ کیا وہ جو قرآن مجید کو فعال ہے یا استخارہ ہے، اس کے لیے وہ کیا ہے، ذرا کچھ بتائیں گے ذرا مہربانی کر کے؟ اس میں ہم قرآن پاک کو جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس پہ قرآن بتاتا ہے اگر ہوا تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے، پھر اس کا علاج پوچھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، لوگوں کے پاس علاج نہیں ہوتا، جی کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، پھر ہم اس میں ڈیسائیڈ پہلے کرتے پرابلم ہیں۔ پھر اس کا علاج۔ اچھا، تو وہ کس طرح سے، یعنی قرآن مجید جواب کیسے دیتا ہے؟ اس میں ہم نے تصویر میں تو دیکھا کہ وہ گھوم جاتا ہے، ویڈیو میں جو دیکھا ہم نے، تو یہ علم آپ کے پاس اپنا ہے، والدین نے کسی نے دیا؟ پردادا کی نے۔ اچھا، ایسی ہے، اور وہ سینہ بسینہ ہے۔ تو آپ کے والد بھی کرتے تھے؟ نہیں، والد صاحب نہیں کرتے تھے، دادا صاحب کو ملا؟ دادا جی کرتے تھے۔ تو اس کو ہم استخارہ کہیں گے یا فعال کہیں گے؟ استخارہ۔ یعنی قرآن مجید سے استخارہ ہے کہ مجھے کوئی قدرتی پرابلم ہے یا کالا جادو ہے یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور اس کا وہ جو ہے وہ علاج بھی۔ تو اس دوران آپ کچھ پڑھتے بھی ہیں یا؟ جی، ظاہری بات ہے۔ اچھا، سورہ یاسین کا پہلی مبین تک ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی یہ آپ کو بتا رہے ہیں؟ جی مہربانی، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بالکل، نقوی بخاری ہے۔ نقوی بخاری، جی۔ اچھا، اور یہ جو دم آپ فرما رہے تھے بھی سورہ آپ کے سامنے درود طاہر نہیں، مجھے وہ چونکہ وہاں وہ سن نہیں رہا تھا، میں نے کیمرے دیکھ تو۔ اچھا، اب تک ہم اس کے سامنے اداکاری کر رہے تھے کہ ہمیں قرآن مجید گھومنے کے پیچھے کی حقیقت نہیں معلوم۔ ہم نے اس سے درخواست کی کہ وہ ہمیں ایک مرتبہ کیمرے کے سامنے یہ استخارہ کر کے دکھائے۔ اچھا قلعہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ویسے یہ بے ادبی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید کو ہم کینچی کے اوپر لٹکا کے اور ایک طرح سے استخارہ، یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں، چونکہ دیکھیے شریعت میں تو استخارہ نوافل کے علاوہ کوئی ہمیں اور نہیں ملتا، تمام محدثین، تمام محققین متفق ہیں اس بات پہ۔ تو یہ طریقہ کار کہ کینچی کے اوپر ہم نے جو پہلی بات یہ ہے کہ میں اس میں چاہوں گا آپ کی جو دلیل ہے وہ ضرور ہمارے ہر بندے کا استخارہ ہم قرآن پاک میں نہیں کرتے، جی، اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ضروری ہے نا کہ جو سمجھ میں نہیں آتا، بالکل پرابلم ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے، اس کا کیا حل کریں، پھر اس کو ہم قرآن پاک میں لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کوئی حوالہ ہے کہ اس طرح لٹکا کے ہم قرآن مجید کو اس سے استخارہ کریں؟ آپ کو دلیل تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، مختلف اولیاء کرام، مختلف بزرگان دین، انہوں نے اپنے اپنے طریقوں سے کسی کو دیا کہ یہ آپ استخارہ کریں۔ کینچی پہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک ہی ہوتا ہے، صحیح ہے، کوئی اور کتاب نہیں؟ بالکل قرآن۔ اچھا، اور وہ جو گھومتا ہے وہ اپنی مرضی سے گھومتا ہے یا صرف یہ کہ اگلا جو بندہ ہے اس کی آپ تفلی اور تشفی کے لیے ایک سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہاں پہ آپ نے مجھے صحیح جواب دینا بھائیوں والا۔ شاکی، میں وہی کہوں گا، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے پاس، آ جائیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ جی، آپ ماشاءاللہ آپ
जेनियस है हमारे। जी ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि मैं घुमाता हूँ या एक काम करें ना भाई, आप ही आ जाए ना, मेहरबानी करें आप एक मेहरबानी करें ना, आए ना मेरा बिस्मिल्लाह, आए आ जाए। हाँ हम तो मुतमिन है हर चीज में। आए ना। सामने 4 चीजें रखी हैं, हमें उन्होंने पहले ही तस्वीर लिख के रखी हुई थी, हमने वही चीज सेलेक्ट मैंने अच्छा वो वाला करें ना जी, कुरान मजीद जो असल सवाल है हमारा उसी की। अब मेहरबानी शफकत फरमाए ना जरा प्लीज। मैं खुद करता हूँ, लोग कहेंगे पता नहीं मैंने कोई वो किया है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई और गैर जानबदार आदमी करेगा तो ज्यादा बेहतर है। आए बिस्मिल्लाह, बस जाए नमाज पढ़ो, आ जाए। मेहरबानी जी, शुक्रिया, आ जाए। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं ठोकर से आए। बैठ जाए जी, ये बैठ जाए भाई। एक से गुजारिश है, अच्छा होगा कुछ तो उससे अच्छा पैगाम जाएगा। हमने हमेशा ये कोशिश किया है, जहाँ कोई गलती है उसको गलती दिखाएं, जहाँ अच्छाई है उसको अच्छाई दिखाएं। आइए। ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान का मशहूर मैजिशियन और इल्यूजनिस्ट इसके सामने बैठा है और हम कुरान मजीद को घुमाने का ये ट्रिक पहले ही अपने दफ्तर में परफॉर्म कर चुके हैं। फर्क सिर्फ ये था कि हमने अदब के पेश नजर कुरान मजीद की जगह एक आम किताब पर इस ट्रिक को आजमाया था। अब आपने करना है इकरार भाई, इसके सामने फिंगर रखनी है, इसके सामने बिल्कुल सामने फिंगर रखें और दूसरी साइड पे मैं फिंगर रखता हूँ। अच्छा, अब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए, मैं कहता हूँ कि क्या जिस जलाली पीर को हम पकड़ने जा रहे हैं वो वाकई अल्लाह का वली है? क्या जिस जलाली पीर को हम पकड़ने जा रहे हैं वो वाकई कोई असली पीर है? जिस जलाली पीर को हम पकड़ने जा रहे हैं क्या वो एक बहरूपिया, फ्रॉड और 2 नंबर आदमी है? ये है सर तमाम ट्रिक। अच्छा, वाह वाह, फिर पूछते हैं। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर पीर को बेनकाब किया था, क्या वो अल्लाह का वली है? क्या वाकईतन उसकी फूक में कोई तासीर है? क्या वाकई उसकी फूक से व्हील चेयर पर मरीज खड़े हो जाते हैं? क्या वो सिर्फ एक घटिया, फ्रॉडिया और 2 नंबर आदमी है? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। ये लोग समझ गए होंगे हम किसी बात कर रहे हैं। इसी तरह ही है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कैसे हो रहा है? ये बेसिकली 3 चीजों के ऊपर इसका जो है, इसको आइटम को परफॉर्म करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। अच्छा। एक आपका कॉन्सेंट्रेशन, ओके, दूसरा आपका बैलेंस और तीसरा ग्रेविटी। ग्रेविटी अपनी ताकत से घुमाएगी। आपने अपना कॉन्सेंट्रेशन इतना रखना कि किताब हमने घूमने नहीं देना। हमारी मेन जो पॉइंट है यही है, किताब ग्रेविटी से घूमेगी, राइट घूमेगी या लेफ्ट घूमेगी, हमने इसको रोक के रखना है जस्ट कॉन्सेंट्रेशन से। अच्छा, बैलेंस इसका जब तवज्जो जब तक रखेंगे तवज्जो रखेंगे, सिर्फ इसको ने जब किताब में घूमना हमने इसको कंट्रोल करके रखना है और जब हमने जिस तरफ घुमाना है उस तरफ का बैलेंस थोड़ा सा समझे कि 100% में से 2% हमने इसका बैलेंस आउट कर देना है, तो ग्रेविटी ऑटोमेटिक। ये मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दिखाएं। अब जैसे आप कोई भी सवाल करें, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, आप कोई सवाल करें, मैं आपको घुमाता हूँ। क्या इकरार भाई के ऊपर किसी ने काला जादू किया है? नहीं किया, नहीं घूमेगी। अब जब आप चाहेंगे कोई भी सवाल करेंगे कि वाकई में इकरार भाई के पास कोई पावर है